السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا معلم إبراهيم علمني كما علمت ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمت۔ مختلف چینلز پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے مشاہدین کرام اور سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اربعین نوویہ کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پر جو گفتگو ہو چکی تھی، اس سے آگے آج ہم انشاءاللہ مل کر کے پڑھیں گے اس حدیث کے محتویات کو، اس حدیث کے مشمولات کو سمجھیں گے۔ پچھلے درسوں میں اس حدیث کی جو مختلف روایتیں آئی ہوئی ہیں اور ان میں الفاظ کا اور تعبیرات کا جو فرق ہے اور ان تعبیرات کے فرق کا معنی پر جو اثر ہے، ان چیزوں کو پچھلے درسوں کے اندر ہم نے تفصیل سے سمجھا ہے۔ اب آئیے آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم اس حدیث کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس حدیث سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ائمہ کرام نے اس حدیث کو ایک چوتھائی علم کہا ہے یا ایک تہائی علم کہا ہے یا پھر نصف علم کہا ہے، جیسا کہ امام حافظ بن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم کے اندر ذکر فرمایا ہے اور امام شافعی سے اس بات کو نقل کیا ہے۔ پچھلے کے درسوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی۔ تو آئیے آج درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں اسکرین پر اس کتاب کو پہلے شیئر کر دیتا ہوں، اربعین نوویہ کو۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر حدیث دکھائی دے رہی ہے، تاکہ اور یہ نسخہ آپ کے پاس موجود بھی ہے، گروپ کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے۔ اس نسخے کو ہم سبھی لوگوں کو چاہیے کہ ہم کھول لیں اور پھر جو کچھ بھی اہم نوٹس ہیں وہ آپ اس پر اپنی طرف سے بڑھاتے چلے جائیں۔ تو آئیے اس روایت کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طریقے سے اس روایت میں کیا باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بات ذکر کر دی گئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات کی مختلف تعبیریں یا مختلف روایتیں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایتوں اس حدیث کے اندر امام بخاری نے ذکر فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات کو الاعمال بالنیات یا الاعمال بالنیہ یا العمل بالنیہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو انما کا جو مضمون ہے وہ حصر کا مضمون ہے، اور الاعمال اور العمل جب آپ افراد کے ساتھ کہتے ہیں یا جمع کے ساتھ کہتے ہیں تو اس سے معنی پر یہ اثر پڑتا ہے کہ صاحب الاعمال بالنیات جتنی بھی اعمال ہیں ان کا مدار نیتوں کے اوپر ہے، جمع بمقابلہ جمع،
یعنی اعمال جیسے جیسے اپنی طبیعت کے اعتبار سے الگ ہوں گے ویسے ویسے ان کی نیتیں الگ ہوتی جائیں گی۔ اگر صلاۃ کی نیت ہے تو صلاۃ کا عمل انجام دینے جا رہا ہے آدمی تو صلاۃ کی نیت کرنی پڑے گی۔ اگر وضو کی نیت، وضو کا عمل کرنے جا رہا ہے تو وضو کی نیت کرنی پڑے گی۔ اگر روزے کی نیت، روزے کا عمل انجام دینے جا رہا ہے تو روزے کی نیت کریں گے۔ جیسے عمل اس کے اعتبار سے اس کی نیت۔ تو الاعمال جب جمع کا صیغہ رہے گا اور بالنیات جب نیتوں کی جمع نیات استعمال کی جائے گی تو وہاں یہ مضمون پیش نظر ہوگا، یعنی جتنے اعمال، جتنی نوعیت کے اعمال ہوں گے اتنی نوعیت کی نیتیں بھی ہوں گی الگ الگ اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ اسی کو الٹ دیں اور افراد کے ساتھ اگر آپ اس کو کہتے ہیں العمل بالنیہ، مثال کے طور پر، یعنی عمل کو بھی مفرد استعمال کرتے ہیں اور نیت کو بھی مفرد استعمال کرتے ہیں، تو یہاں مضمون کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو العمل میں یہ جنس کا مانا جائے گا اور النیہ کے اندر بھی جو ہے وہ جنس کا مانا جائے گا، اور نکرہ پر جب اس پر داخل ہو جاتا ہے تو وہ عموم کا معنی اور جنس کا معنی پیدا اس کے اندر کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی جو معنی الاعمال بالنیات کا ہے وہی معنی العمل بالنیہ کا بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تب فرق کیا ہوا؟ الفاظ بدل گئے، معنی وہی رہا۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ نہیں جناب، ابھی جلدی نہ کریں، اس لیے کہ ابھی ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہے۔ الاعمال بالنیہ اس کی دلالت الگ ہے اور العمل بالنیہ اس کی دلالت الگ ہے، گرچہ مضمون کے اعتبار سے العمل بالنیہ یہ بھی سارے اعمال کو شامل ہے، اپنے ذیلوں میں یہ سارے اعمال کو شامل رکھے ہوئے ہے کہ عمل چاہے جو بھی ہو وہ نیتوں کے اعتبار سے ہے، نیتوں کے سبب سے ہے، نیتوں کے ذریعے سے ہے۔ لیکن یہاں پر جب آپ جمع بمقابلہ جمع کہتے ہیں تب اس میں لفظاً یہ چیز آ جاتی ہے کہ عمل کے بدلنے کے ساتھ نیتیں بدلنے لگتی ہیں، اور یہاں پر وہ چیز لفظاً نہیں آ رہی ہے بلکہ معنوی طور پر وہ چیز مراد لی جا رہی ہے، چونکہ العمل اور النیہ لفظاً تو یہ مفرد ہی ہے لیکن معنن جمع ہے، اور معنن جمع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جنس کا معنی پیدا کر رہے ہیں۔ تو معنوی اعتبار سے اس کی دلالت وہی ہے جو الاعمال بالنیات کی ہے، پلس ایک اور چیز کا یہ فائدہ دیتا ہے یہ لفظ، یعنی العمل بالنیہ کہنا ایک اور چیز کا بھی فائدہ دیتا ہے، جو چیز حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو الاعمال بالنیات کے اندر صراحت کے ساتھ وہ چیز موجود نہیں، اور وہ کیا کہ العمل بالنیہ، العمل بالنیہ، گویا یہاں پر عمل کو بھی افراد کے ساتھ لایا گیا اور نیت کو بھی افراد کے ساتھ لایا گیا۔ جو دوسری ایک روایت آئی ہے الاعمال بالنیہ، العمل بالنیہ تو واضح ہے کہ جنس کا مضمون، جنس کا معنی دینے کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی عمل ہے وہ نیت کے اعتبار سے ہے، تو الاعمال بالنیات اور العمل بالنیہ دونوں کا معنی اس اعتبار سے ایک ہی ہے۔
ایک کی دلالت لفظی اعتبار سے ہے اور ایک کی دلالت معنوی اعتبار سے ہے. لیکن جو تیسری روایت ہے جس میں الاعمال تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے لیکن نیہ مفرد استعمال کیا گیا ہے، یہاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ الاعمال لفظاً جمع ہے اور النیہ لفظاً مفرد ہے، لیکن النیہ کے اندر جو ال ہے وہ جنس کا ہے، اور یہاں الاعمال بالنیہ کے اندر بھی معنی وہی ہے جو الاعمال بالنیات کے اندر ہے، اس لیے کہ اعمال لفظاً جمع ہے اور النیت معنوی اعتبار سے جمع ہے. لیکن یہاں ایک اضافی فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے جو الاعمال بالنیات کے اندر نہیں ہے، وہ کیا کہ الاعمال بالنیہ کہہ کر کے دو چیزوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے. مفرد معرف باللام لا کر لفظوں میں اس کلمے کو مفرد باقی رکھا گیا اور معنی میں جمع رکھا گیا تاکہ وہ نیات کا معنی دے دے، لیکن لفظ میں مفرد رکھا گیا اس بات کا اشارہ دینے کے لیے کہ اعمال نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ تو ہو سکتے ہیں، پر نیت ان اعمال کو جس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے وہ ایک ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ اب اس کی وضاحت تھوڑی سی ابھی آگے آپ کے سامنے اور آئے گی کہ جب ہم نیت، اس سے پہلے بھی میں اس کو ذکر کر چکا ہوں کہ نیت جب ہم کہتے ہیں تو اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں، ایک تو عمل کی نیت اور ایک معبود کی نیت، وہ عمل جس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، منوی لہو کی نیت. تو منوی لہو کا اگر اعتبار کریں تو سارے کے سارے اعمال میں وہ نیت یا وہ چیز، وہ اعمال چاہے جو بھی ہوں الگ الگ علیحدہ علیحدہ، لیکن وہ انجام صرف اللہ رب العالمین کے لیے دیے جائیں. وہاں چونکہ منوی لہو ایک ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جس کی نیت سے جس کے لیے ارادہ کر کے اعمال انجام دیے جائیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یعنی مستحق. اس اعتبار سے نیت کے لفظ کو مفرد رکھا گیا اور عمل کے لفظ کو جمع استعمال کیا گیا کہ عمل چاہے صلاۃ کا ہو، چاہے زکوٰۃ کا ہو، چاہے وضو کا ہو، چاہے صوم کا ہو، جو بھی عبادت کے اعمال ہیں یا عام اعمال ہیں جس کو آپ نیت اللہ کے لیے کر کے اس کو ثواب کا حقدار بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عادت کو بھی عبادت نیت کے ذریعے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا چکی. تو وہ اعمال ایک ذات کے لیے انجام دیے جائیں، اس لیے نیت جس کی جا رہی ہے، جس ذات کے لیے انجام دینے کی، وہ ذات ایک ہے. اس اعتبار سے نیت کے لفظ کو مفرد استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر اخلاص کا اشارہ موجود ہے، اخلاص کا اشارہ موجود ہے. انما الاعمال بالنیہ یا الاعمال بالنیہ کے الفاظ اس بات کا پتہ دیتے ہیں. جی، اس کے بعد آئیے ایک چیز یہاں پر اور ذکر کرنی ہے، اور وہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات کے اندر بالنیات میں جو با داخل ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے پہلے جو آپ کے سامنے وضاحت پیش کی گئی، اس سے یہ چیز واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ وہ با سببیہ ہے. با حرف جر جو مختلف معانی میں آتا ہے عربی زبان کے اندر، اس حدیث کے اندر یہاں پر وہ سبب کے لیے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سبب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اعمال کا واقع ہونا یا صحیح ہونا یا فاسد ہونا یہ نیت کی وجہ سے ہے. نیتیں انسان کے اعمال کو یا صحیح بناتی ہیں یا فاسد بناتی ہیں. واضح؟ تو با
सबबिया होने का ये मजमून है। एक दूसरा मजमून भी लिया गया है, और वो क्या कि यकीनन सबबिया ही है, लेकिन यहाँ इन्नमल आमालु बिन्नियात का बा सबबिया होने के बावजूद एक दूसरा माना मुराद लिया गया है, यानी आमाल का सुदूर नीयतों के सबब से होता है। यानी कोई सा भी अमल हो, पहले आप उसका इरादा करते हैं, फिर वो अमल वक़ू पज़ीर होता है। गोया यहाँ भी अगर ये माना भी लेते हैं तो बा सबबिया ही कहा जाएगा। पहले क्या जिक्र किया गया था? पहले ये बताया गया कि आमाल का वाक़े होना, उसका सही होना या फासिद होना, ये नीयतों के एतबार से होता है, नीयतों के सबब से होता है। यहाँ भी सबब ही का माना है। वो एक माना हुआ बासबबिया का। बासबबिया का एक दूसरा माना उलमाए किराम ने जिक्र किया है, और वो क्या कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस हदीस शरीफ में कहना ये चाहते हैं कि इंसान की ज़ात से सादिर होने वाला अमल जो भी हो वो नीयतों की वजह से होता है। यानी इंसान पहले नीयत करता है तब कोई काम करता है, ये माना मुराद लिया गया है। यानी अमल का जो सबब है वो नीयत है। पहले क्या कहा कि अमल की कबूलियत का सबब नीयत है। वहाँ क्या जिक्र किया आपसे कि अमल की कबूलियत का सबब या रद्द होने का सबब नीयत है। जब पहले हमने बासबबिया का पहला माना बयान किया, पहले माने के एतबार से अमल के सही या फासिद होने का सबब नीयत है, ये वहाँ पर आपका तर्जुमा हुआ। लेकिन जब आप ये वाला कौल इख्तियार करें कि बासबबिया है लेकिन इसका माना दूसरा है, और वो क्या कि अमल का वक़ू पज़ीर होना ही नीयत की वजह से है। अगर नीयत नहीं है तो कोई काम आप कर ही नहीं सकते। आप घर से निकलना चाहते हैं तो बग़ैर इरादा के निकल जाएंगे? नहीं निकल सकते। आप स्कूल जाना चाहते हैं, आप क्लास लेना चाहते हैं, आप खेत जाना चाहते हैं, आप अपनी दुकान जाना चाहते हैं, आप अपनी तिजारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ भी जो भी आप करना चाहेंगे तो पहले उसका इरादा करेंगे ना। तो गोया अमल जौन सा भी हो उसका वक़ू पज़ीर होना नीयतों की वजह से है, नीयतों के सबब से है। पहले आप क़स्द करते हैं, इरादा करते हैं, नीयत करते हैं, फिर अमल वक़ू पज़ीर होता है। ये माना भी बिन्नियात में बा को सबबिया मानने के ज़रिए ही से सामने आता है, और ये माना भी ज़िक्र किया गया है। यानी इसका फिर मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ कि इस माना को अगर आप सामने रखते हैं तो इन्नमल आमालु बिन्नियात का क्या मतलब होता है कि अमल का वजूद, अमल का ज़ुहूर नीयत की वजह से होता है, नीयतों के सबब होता है। यानी अगर नीयत ना हो तो अमल वजूद पज़ीर ही ना हो सके। यहाँ उसके वजूद और आदम वजूद का मामला है। गोया नीयत ही अमल का सबब है। अमल को ज़ुहूर में लाने का, वजूद में लाने का, उसका मंशा, उसको पैदा करना या उसको अगर वजूद देना, पैदा करना मुनासिब नहीं, उसके अमल के ईजाद का जो असल सबब है वो क्या है? नीयत है। आप इरादा करते हैं फिर अमल वजूद पज़ीर होता है। यहाँ पर दूसरा माना बासबबिया का ये लिया गया है। लेकिन हकीकत में आप देखें इस रिवायत के अंदर क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बयान करना चाहते हैं? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में ये बयान करना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी काम नीयत
ہونے کے قصد ہونے کے بعد کرتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں؟ یا پھر آپ کا مقصد یہاں یہ بتلانا ہے کہ عمل کے قبولیت کا معاملہ، یعنی عمل کے صحیح یا فاسد ہونے کا معاملہ، وہ نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ والا دوسرا بات جو معنی بیان کیا گیا باسببیہ کا، یہ یہاں مقصود نہیں ہے، پہلا معنی ہی مقصود ہے، یعنی عمل کے مطلق عمل کے صدور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خبر نہیں دے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عمل جون سا بھی ہو، اس کے صادر ہونے کے بعد اس کے صحیح یا فاسد ہونے کا سبب وہ نیت ہے، اس کے وجود میں آنے کا سبب نیت ہے یا نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہاں بتلانا یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے وجود میں آنے کے بعد اس عمل کو صحیح مانا جائے یا فاسد مانا جائے، اس کا اعتبار نیت کے اوپر منحصر ہے، اس کا سبب نیتوں سے جڑا ہوا ہے۔ نیت اگر صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، نیت اگر فاسد ہے تو وہ عمل فاسد ہے، یہ معنی یہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ الاعمال، جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ الاعمال یہ مطلق سارے کے سارے اعمال کو شامل ہے، چاہے وہ جون سا بھی عمل ہو، چاہے وہ جون سا بھی عمل ہو، اس کا وہ اس کے اندر داخل ہے، اس کا مدار، اس کے صحیح یا فاسد ہونے کا مدار نیتوں پر۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے یا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، اس تشریح کی روشنی میں جو طروق ہیں وہ اعمال کے اندر داخل نہیں ہوں گے، یا رد المظالم کا جو مسئلہ ہے وہ ان اعمال میں یہاں پر داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ رد مظالم کا جو مسئلہ ہے، آپ نے کسی کا حق چھین لیا، اب آپ اس حق کو لوٹا رہے ہیں، تو اس کی قبولیت کا مدار آپ کی نیت پر ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہے، مطلق وہاں پر نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، طرق، وہ اعمال کے اندر داخل نہیں ہے، یہ علماء کرام نے کہا۔ لیکن یہاں ایک چیز اور ذکر کرنے کی ہے، وہ یہ کہ اعمال کا مدار نیت پہ ہونے کا اگر کوئی شخص یہ معنی لیتا ہے کہ عمل چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اگر نیت صحیح ہے تو پھر وہ صحیح مانا جائے گا، صحیح گردانا جائے گا۔ مثال کے طور پر ماضی قریب میں یا ہندوستان کے اندر بڑا مشہور رہا ہے ایک وقت، بہت سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا ذکر سنا ہوگا آپ نے، سلطانہ ڈاکو کا اور پتہ نہیں کون کون سے ڈاکو، بڑے بڑے ڈاکوؤں کا تذکرہ۔ یہ لوگ ڈاکے ڈالتے تھے، امیروں کو لوٹتے تھے اور لوٹے ہوئے مال میں سے غریبوں پر حاتم طائی بن کر کے سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو اب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ انما الاعمال بالنیات سے مراد یہ لیتے ہیں کہ عمل چاہے جون سا بھی ہو، اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل قابل قبول ہے، کیا یہ معنی مراد لینا صحیح ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں، عمل فاسد ہے، عمل برا ہے، ڈاکے کا عمل کسی طور پر وہ جائز نہیں ہے، آپ کی نیت چاہے جو ہو اس کے بعد۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکہ ڈالنے کے بعد تہجد گزار بن جائیں، یا پھر آپ اپنے خزانے کا منہ غریبوں کے لیے کھول دیں۔ تو کیا آپ کی نیت چونکہ یہ ہے کہ آپ غریبوں میں صدقہ اور خیرات کریں، تو آپ کی نیت صحیح ہونے سے آپ کا وہ باطل عمل درست ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ مقصد اس حدیث کا قطعاً نہیں ہے کہ کسی برے عمل کو نیت کے ذریعے سے آپ کہیں کہ ہم اس کو صحیح کر لیں گے،
یہ مقصد یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے، اور کسی نے یہ معنی مراد نہیں لیا۔ تو اعمال کے اندر عموم ہونے کا یہ اس قسم کا مضمون لینا درست اور جائز نہیں ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کہتے کس کو ہیں، اعمال ہے کیا چیز، عمل کسے بولتے ہیں؟ عمل ہر اس چیز کو بولتے ہیں جو مکلف سے صادر ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ الْأَعْمَالُ جَمْعُ عَمل وَالْمَقْصُودُ بِهِ هُنَا مَا يَصْدُرُ عَنِ الْمُكَلَّفِ، یعنی انسان اور جنات، ان سے جو بھی چیز صادر ہوتی ہے اسے عمل کہا جاتا ہے، چاہے وہ اقوال کی شکل میں ہو چاہے وہ اعمال کی شکل میں ہو۔ اس لیے کہ انسان، آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کچھ کرتا ہے سب سے پہلے دل کا معاملہ ہوتا ہے، قول القلب و قول اللسان، اور عمل القلب و عمل الجوارح عربی زبان میں، یعنی دل کا بات کرنا، زبان کا بات کرنا، یا دل کا کسی فعل کو انجام دینا، اور انسان کے پاس جو اعضاء و جوارح ہیں ان کا کسی فعل کو انجام دینا، اور انسان کے اعضاء و جوارح میں زبان بھی داخل ہے۔ تو زبان کا عمل کیا ہے؟ بولنا، گفتگو کرنا۔ ہاتھ کا عمل ہے پکڑنا، پیر کا عمل ہے چلنا، یعنی جس عمل کا، جس جارحہ کا، جس عضو کا جو عمل ہے۔ تو اعمال ان ساری چیزوں کو شامل ہے، خواہ وہ دل کا قول اور دل کا عمل ہو، یا زبان کا قول اور سارے انسان کے اعضاء سے صادر ہونے والا عمل ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عمل کے لفظ میں داخل ہیں۔ ایک چیز اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کر دینا حکمت سے خالی نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ عمل کے ساتھ ساتھ ایک لفظ عربی زبان میں فعل کا استعمال ہوتا ہے۔ فعل، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انما الافعال بالنیات۔ جون سی بھی روایت دیکھ لیں آپ، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے 7 روایتیں نقل کی ہیں اس حدیث کی، لیکن کسی بھی روایت کے اندر الاعمال کی جگہ پر الافعال ذکر کیا گیا ہو، ایسا ہم نے نہیں دیکھا۔ اعمال ہی کا لفظ استعمال کیا گیا، چاہے مفرد میں، چاہے جمع میں، چاہے انما کے ساتھ، چاہے بغیر انما کے، لیکن جو لفظ استعمال ہوا العمل یا الاعمال، فعل یا افعال نہیں استعمال میں لایا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عشوائی طور پر ایسا ہے؟ یعنی اگر روایت بالمعنی کی بات کہی جائے تو کیا جتنے روات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فعل اور عمل ایک ہی چیز ہے، تو پھر کسی راوی نے عمل کو فعل سے تعبیر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ سوال بنتا ہے۔ اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر، اس حدیث کے اندر وارد کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان سب چیزوں کا ایک خاص پہلو، ایک خاص اس کا ایک اثر ہے معنی کے اوپر۔ علماء لغت کی طرف ہم جب رجوع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فعل اور عمل گرچہ عام طور پر عام استعمال میں ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں، پر ان میں دلالتوں کا فرق ہے۔ عمل عام طور پہ ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جو تکلفاً ادا کیا جائے، جو بالقصد ادا کیا جائے، جس کے لیے باقاعدہ اہتمام کر کے اسے کیا جائے، جبکہ فعل بغیر کسی اہتمام کے بھی صادر ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر تکلف یا تجشم کا
سیاق پایا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا استعمال بھی اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بتلاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے استعمال کو آپ دیکھیں تو تقریباً ہر جگہ آپ کو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آپ کو ملے گا، عاملو ہی ملے گا، آپ فعلوا الصالحات آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے دقت کے ساتھ اس لفظ کو بالقصد استعمال فرمایا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، آپ اور ہم جب بولتے ہیں تو اس میں ایمان اور عمل صالح، ہم بھی اردو میں یہی بولتے ہیں، ایمان اور فعل صالح نہیں بولتے۔ اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں ہمارے بھی ذہن میں یہ چیز ہے کہ فعل میں اور عمل میں فرق ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاعمال کا لفظ استعمال فرمایا ہے، الافعال کا نہیں استعمال فرمایا ہے۔ اس پہلو کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعمال جب کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد اس فعل کو لیا گیا ہے جس کو اہتمام کے ساتھ باقصد کرنے کا مزاج بنا کر اسے انجام پذیر کیا گیا ہے، جو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جسے انجام دیا گیا ہے۔ جی، اب ایک چیز یہاں پر یہ ذکر کرنے کی ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ الاعمال کے اندر کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ عام نہیں ہے، یہ عام نہیں، بلکہ اس سے دلالت کے اندر کچھ تخصیص اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اصول فقہ کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی بھی کلمہ جو استعمال کیا جاتا ہے یا جو عموم کا معنی لیا جاتا ہے کسی کلمے سے، وہ عموم تین طریقے کا ہو سکتا ہے۔ عام، اس سے عام معنی مراد ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ عموم جو ہے اصولیین کہتے ہیں کہ عام سے مراد تین اقسام ہوتی ہے، تینوں کو کہا جاتا ہے عام۔ ایک عام وہ ہے جو اپنے عموم پر پورے طور پر باقی ہے، اور ایک عام وہ ہے جس میں تخصیص داخل ہو گئی ہے، اور ایک عام وہ ہے جس سے خصوص مراد لیا گیا ہے۔ یعنی اس طور پر کہ عام لفظ بولا جائے اور اس سے کچھ خاص افراد اس عام کے مراد ہوں۔ یہاں پر جب الاعمال کہا گیا تو الاعمال کے اندر یہاں وہ اعمال داخل نہیں ہیں جن میں نیت کی شرط نہیں لگائی جاتی، جیسے ہر ترک والا کام، ترک والا تروک جس کو کہتے ہیں آپ، اسی طریقے سے ارجاء المظالم کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے تطہیر النجاسہ کا معاملہ ہے کہ آپ کے جسم میں اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے آپ اس کو زائل کریں، تو ضروری نہیں کہ وہاں پر آپ کو زائل کرنے کی نیت ہی ہو، اگر آپ بغیر نیت کے بھی اس کو زائل کرتے ہیں تو وہ زائل، وہ آپ کا وہ جو عمل ہے وہ صحیح مانا جائے گا۔ یعنی اس طرح کے جو اعمال ہیں یہاں پر نیت کی شرط نہیں ہے۔ تو یہاں پر الاعمال اس کے علاوہ جو بقیہ اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اعمال کے اندر داخل ہیں، تو گویا بعض افراد کو جو ہے اس میں سے مراد نہیں لیا گیا، باقی جو ہے اس کے علاوہ عموم پر یہ قائم ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے قصد اور ارادے کو کہا جاتا ہے، اس کا زبان سے یا انسان کے کسی دوسرے عضو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جب نوا کہا جاتا ہے عربی زبان میں نوا ینوی تو اس سے مراد ہوتا ہے قصد بقلبہ، یعنی اپنے دل سے ارادہ کیا کسی چیز کا. تو اعمال جتنے بھی ہیں وہ دل کے ارادے کے ساتھ مشروط ہیں، اس کے قصد کے ساتھ مشروط ہیں. جب نیت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کے نصوص میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے تقریباً 3 معانی مراد لیے گئے ہیں. پہلا معنی ہے نیت کا، ارادے کا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ارادہ کرنا، ارادۃ وجہ اللہ، اللہ رب العالمین کا قصد کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ روم آیت نمبر 38 میں، یریدون وجہ اللہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف آیت نمبر 28 میں فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یریدون وجہ. یہاں بھی آپ دیکھیں ارادے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کا ارادہ کرنا. اسی طریقے سے سورہ شورى آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، من کان یرید حرث الآخرہ، حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ. آخرت کا قصد کر کے، جس نے آخرت کا ارادہ کر کے جو کام کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا. اسی طرح سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 19 میں فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی. آخرت کا ارادہ کیا، آخرت میں کس کا ارادہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین کا نا. تو گویا یہاں پر نیت کا معنی ارادہ لیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کا ارادہ کرنا. دوسرا معنی نیت کا لیا گیا ہے ابتغاء، چاہنا. جیسا کہ قرآن نے کہا سورہ لیل آیت نمبر 20 میں کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. یہاں پر دیکھیں آپ ابتغاء کا مضمون مراد لیا گیا نیت سے. اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات اللہ. یہاں پر یہ نیت ابتغاء کے معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے نیت کو. تیسرا معنی خود سپردگی کا، اسلام کا معنی ہے نیت کا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 125 میں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اسی طرح فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 20 میں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ نیت کو اللہ رب العالمین کے لیے سپرد کر دینے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. یعنی نیت کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سپرد اپنے آپ کو کر دے، خود سپردگی کا مضمون اس کے ہاں پایا جائے. اور نیت کے 2 پہلو ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا. ایک نیت کا پہلو وہ ہے جو عمل کی طرف متوجہ ہے، اور عمل کا دوسرا پہلو وہ ہے جو اس ذات کی طرف متوجہ ہے جس کے لیے وہ عمل انجام دیا جا رہا ہے. یعنی بلفظ دیگر نیت 2 چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ایک منوی یعنی جو کیا جا رہا ہے اس کی طرف، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کی طرف. تو جس کو کیا جا رہا ہے یہ عمل ہوا. تو اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کی نیت، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی نیت، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت، روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی نیت. گویا یہ منوی ہے. تو جیسے عمل بدلے گا ویسے نیت بدلے گی. اور دوسرا جو نیت کا لفظ دوسری چیز کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے، جو دوسرا مفہوم جس کی طرف جو نیت کہہ کے مراد لیا جاتا ہے وہ کیا ہے
کہ وہ عمل جسے آپ انجام دے رہے ہیں وہ کس کے لیے انجام دے رہے ہیں، اس کے اعتبار سے، یعنی معبود کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے نیت، اس اعتبار سے عمل چاہے جون سا بھی ہو، جس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات. اور یہاں پر اخلاص کا مضمون آتا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو وہ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آخری آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اور ظاہر سی بات ہے مومن کا جو بھی عمل ہے، خواہ وہ کیا نام ہے عادت کے قبیل سے ہو یا عبادت کے قبیل سے ہو، اگر عادت کے قبیل سے ہونے والے عمل کو بھی مومن نیت کے ذریعے سے اسے بھی عبادت میں تبدیل کر لیتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. تو جو بھی عمل ہوگا ایک مومن کا، اس میں اگر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خالص کر کے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا کی قید پائی جا رہی ہے، تب وہ عمل قابل قبول ہوگا. تو گویا نیت کا ایک معنی عمل کی طرف لوٹتا ہے، اور دوسرا معنی جس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے اس کی طرف لوٹتا ہے. اور یہ دونوں معنی یہاں پر مراد لینا درست ہے، اور دونوں کا اس کے اندر اعتبار ہے. عام طور سے فقہائے کرام جب اس حدیث کو فقہ کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں تو انما الاعمال بالنیات سے وہ منوی پر بحث کرتے ہیں، یعنی عمل پر بحث کرتے ہیں. اخلاص کا جو پہلو دوسرا والا جو ہے، جو معبود کی طرف نیت کا معنی متوجہ ہے، اس کی طرف وہ گفتگو نہیں کرتے، چونکہ ان کا اصل مقصود اعمال کے بارے میں احکام بیان کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے عام طور پر وہ عمل کے باب میں نیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور اعمال کی شرائط میں سے، شروط میں سے نیتوں کو ذکر کرتے ہیں. یعنی نیت عمل کے لیے ضروری ہے، اس پہلو پر وہ بات کرتے ہیں کہ جو عمل ہوگا اس کی نیت کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ بسا اوقات یہ فقہا کے یہاں کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ایک عمل شکل میں ایک ہے، اس میں اگر فرق کرتی ہے کوئی چیز تو نیت فرق کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ فجر کے وقت میں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ 2 رکعت سنت فجر ہے یا صلاۃ فجر ہے، کیا چیز اس میں فرق کرے گی؟ اس لیے کہ جو ظاہری شیپ اس کا ہے، جو ظاہری شکل ہے، وہ دونوں کی ایک ہے. سنت فجر کی بھی وہی ہے اور صلاۃ فجر کی بھی وہی ہے. اب ایسی صورت میں 2 رکعت آپ نے ادا کی ہے، وہی رکوع، وہی قیام، وہی سجدہ اور وہی قعدہ، وہی تشہد. اب اس میں 2 رکعت 2 شخص اگر پڑھ رہا ہے، آپ کے آمنے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو دونوں کی نمازوں میں ایک سنت پڑھ رہا ہے اور ایک فرض نماز پڑھ رہا ہے، اس میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے نیت کی بنیاد پر کیا جائے گا. ایک بندہ اس 2 رکعت سے سنت فجر مراد لے رہا ہے تو اس کی سنت فجر ہو جائے گی. اتنا ہی عمل، اسی مقدار کا عمل، اسی شکل کا عمل، اسی شباہت کا عمل دوسرا بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی فرض نماز شمار کر لی جائے گی. تو آپ دیکھیں نا نیت کا کتنا زیادہ دخل ہے عمل کے باب میں گفتگو کرنے پر. یہاں سے فقہا نے جو ہے نیت کے اس پہلو پر اپنی اپنی فقہ کی کتابوں میں اس حدیث کے اس پہلو پر گفتگو کی ہے. باقی رہ گئی بات اخلاص کی کہ جس کے لیے انجام دی جا رہی وہ چیز، تو اس کا اصل محل عقیدے کی کتابیں ہیں اور فقہ کی کتابوں میں اس کا بڑا مدخل نہیں ہے. تو چونکہ عبادتوں میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے اور فقہا کا مدخل چونکہ اسی کے اندر ہے اس چیز کو بیان کرنا، اس لیے ان کے یہاں اس پہلو پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. ورنہ یہ حدیث اصلاً اعمال کو بھی شامل ہے اور اخلاص کو بھی شامل ہے، یعنی منوی کو بھی شامل ہے اور منوی لہو کو بھی شامل ہے. اب آئیے یہاں پر ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ جملہ پہلے جملے کی تاکید نہیں ہے، گرچہ کچھ علماء نے تاکید کہا ہے، لیکن یہ تاکید نہیں، یہ تاسیس ہے، نیا معنی بیان کیا گیا ہے. چونکہ اس پہلے جملے کا معنی، جیسا کہ بار بار آج بھی میں نے ذکر کیا، پہلے جملے کا مضمون یہ ہے کہ کون سا عمل صحیح ہے یا فاسد ہے، یہ چیز پہلا جملہ بیان کر رہا ہے. لیکن دوسرا جملہ وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ کس عمل پر ثواب دیا جائے گا اور کس عمل پر عقاب دیا جائے گا. گویا یہ جملہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی ثواب کے اعتبار سے اور سزا کے اعتبار سے. تو یہاں پر اس جملے کا یہ مضمون مراد ہے. جہاں تک نیت کے بارے میں جب یہ بات آپ کے سامنے بیان کی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے. اخلاص کی اہمیت قرآن کریم کی بے شمار آیات سے پتہ چلتی ہے کہ اعمال میں اخلاص کا ہونا کس قدر ناگزیر ہے، کس قدر ضروری ہے اور اہم ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مخلصین لہ الدین، لیعبدوا اللہ مخلصین، عبادت کریں لیکن مطلق عبادت نہیں کہ عبادت کر لو قابل تعریف ہو گیا. کیا کہا؟ عبادت کریں درا حالے کی وہ عبادت اخلاص کے ساتھ انجام پذیر ہوئی ہو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلق عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر وہ اخلاص سے خالی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں فرمایا الا للہ الدین الخالص. خالص جانتے ہیں آپ، اور خالص اسے کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی قسم کا شائبہ نہ ہو. شہد خالص نہیں رہ جائے گا اگر اس میں آپ عرق گلاب ڈال دیں. عرق گلاب ہی کیوں نہ ڈال دیں، دودھ کے اندر اگر آپ عرق گلاب ڈال دیں یا پھر آپ کوئی زعفران ڈال دیں، کچھ بھی ایسی چیز ڈال دیں جو اس کے وزن کو یا اس کے معیار کو بڑھانے والی ہو، لیکن وہ دودھ خالص نہیں رہ جائے گا. ضروری نہیں کہ دودھ صرف پانی ملانے سے ملاوٹ ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کو کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر آمیزش کر دی گئی تو پھر وہ دودھ یا وہ شہد خالص نہیں رہ جائے گا. خالص اسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نام کی کوئی چیز نہ ہو، نہ گھٹیا کی نہ بہتر کی، کسی نام پر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. تو عمل اگر ایسا ہے تب وہ قابل قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے ہاں وہ جس قدر اخلاص میں کمی ہوگی اسی قدر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے درجے میں کمی واقع ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سارے ساجداروں میں ساجے سے بے نیاز ہوں. جس نے بھی کوئی بھی عمل کیا، دیکھیں وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا لفظ استعمال کیا ہے، وہی عمل جو یہاں ذکر کیا گیا ہے انما الاعمال بالنیات. فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جس نے کوئی سا بھی عمل کیا، نکرہ استعمال کیا گیا ہے، من عمل، جو جس شخص نے بھی، کسے باشد، جیسے وہاں بھی تعمیم ہے، عملاً یہاں بھی نکرہ ہے، شیوع عموم کا معنی، جس کسی نے بھی جون سا بھی عمل کیا اور اس عمل کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اشرک فیہ معی غیری، میرے ساتھ کسی اور کو ساجدار بنا لیا. چاہے دیکھیے ساجدار بنا لیا مطلق یہ جرم ہے. یہاں ایک تفصیل میں یہ بھی بیان کروں گا کہ ساجدار بنا لینے کا کیا مطلب ہے. کیا اس کا یہ معنی مراد لیا جائے کہ کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کسی مزار پر یا کسی غیر کے لیے، غیر اللہ کے لیے کوئی کام کیا کسی نے، یہ ہے شرک، یہ ہے ساجدار بنانا؟ یا پھر یہ ہے کہ صاحب ساجدار بنانا ضروری نہیں کہ مطلق پورا کا پورا عمل کسی اور کو آپ دے رہے ہوں، کسی اور کے لیے کر رہے ہوں، یا ساجدار آپ شروع سے کسی اور کو بھی بنا رہے ہوں.
साझेदारी आपके अमल में, अमल को अंजाम देने से पहले भी जहन में ना रहे, अमल शुरू करने के वक्त में भी ना रहे, अमल करने के दौरान भी ना रहे, अमल मुकम्मल होने के आखिरी पीरियड में भी ना रहे, और अमल अंजाम देने के बाद भी ना आए। ये है साझेदारी से अपने अमल को महफूज रखने का मामला। अभी इसकी तफसील थोड़ी सी मैं आगे जिक्र करूँगा उसका वक्त आने पर। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में क्या फरमाया कि जिसने कोई भी अमल किया और उसमें ज़र्रा बराबर अशर का फ़ेल इस्तेमाल किया गया है, किसी भी दर्जे का साझेदारी का मामला उसके अंदर किया मेरे साथ, तरक्तुहु व शिरका, मैं उसे भी भाड़ में डाल देता हूँ और उसके शिर्क को भी छोड़ देता हूँ, मैं उसको और उसके शिर्क को। बल्कि दूसरी रिवायत में क्या, दूसरी रिवायत के अल्फाज क्या हैं कि फ़अना मिन्हु बरीउन व हुवा लिल्लज़ी अशरक, मैं उससे पूरे तौर पे किनारे हो जाता हूँ, पूरे का पूरा उसे दे देता हूँ जो दूसरा साझेदार है, जा तू ही ले ले पूरे का पूरा। इसलिए कि साझेदारी मुझे गवारा नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को साझेदारी गवारा नहीं है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़रा देर के लिए सब्र करें, इसलिए कि ज़ूम पर जहाँ ये नशिस्त चल रही थी, पहली नशिस्त वहाँ से जो है वो कट चुकी है। ये गुफ्तगू आपसे चल रही थी और बीच में ज़ूम का जो मामला था वो कट गया और दोबारा फिर ज़ूम पर अब हम ज्वाइन हो चुके हैं और फिर अपने दर्स को जहां हमने छोड़ा था वहां से शुरू कर रहा हूं। गुफ्तगू चल रही थी कि अमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो अमल होगा वही काबिल कबूल होगा। नीयत अगर जब तक अल्लाह के लिए खालिस नहीं होगी तब तक वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। और उस पर आपके सामने हदीस कुदसी पेश की गई थी। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अगर किसी ने अपने अमल में मुझे मेरे साथ किसी और को शरीक कर लिया तो फिर मैं उसे भी छोड़ देता हूँ और उसके अमल को भी छोड़ देता हूँ। तरक्तुहु व शिरकहु, उसको भी छोड़ देता हूँ और उसके शिर्क को, उसके जिसको उसने उस साझेदार बनाया है उसे भी छोड़ देता हूँ। तो इससे पता चला कि अमाल का अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस होना ज़रूरी है। अब आइए यहाँ पर एक चीज़ ये जिक्र करने की है कि जैसा कि मैंने बताया आपसे कि इंसान के अमल में शिर्क का जो पहलू है वो, जैसा कि तफसील मैंने बताया, ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को साझेदार शुरू से ही बना ले या अमल शुरू करने से पहले ही साझेदारी की नीयत हो, बल्कि वो साझेदारी की नीयत या शिर्क की नीयत, मिसाल के तौर पर शिर्क रिया भी शिर्क है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और शुरू ही से उसकी नीयत ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है बल्कि वो किसी को दिखलाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए वो खड़ा हुआ है शुरू ही से। तो अगर ये नीयत शुरू ही से, नमाज शुरू करने से पहले ही से है और फिर उसने नमाज शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है ये अमल मुकम्मल तौर पर शिर्क बन जाएगा। ये अमल क्या बन जाएगा? शिर्क बन जाएगा और ऐसा करने वाला आदमी मुशरिक हो जाएगा। बहुत सारे उलमा ने इस बात को कहा है
کہ اسم کے ساتھ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ لفظ فعل کے ساتھ آیا ہے، اور فعل کے ساتھ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس میں شرکن دون شرک بھی کہہ سکتے ہیں، یا کفر دون کفر کا جو معاملہ آتا ہے تو شرک کا کام کیا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے علماء نے ایسی صورت میں مشرک کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھا دکھلاتے ہوئے دوسروں کو، ریاکاری کرتے ہوئے کسی اور کو دکھانے کے لیے، یقیناً اس نے شرک کیا۔ جس نے روزہ رکھا دوسروں کو دکھلانے کے لیے، یقینی طور پر اس نے شرک کیا۔ جس نے صدقہ و خیرات کیا دوسروں کو دکھانے کے لیے، یقینی طور پر اس نے شرک کیا۔ یقینی طور پر میں ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ ماضی پر قد داخل ہے، اور قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو وہ تحقیق کا معنی دیتا ہے، یعنی یقینی طور پر، تحقیقی طور پر اس نے شرک کیا۔ اور شاید یہیں سے علماء کرام نے اس طرح کے عمل میں اگر یہ ریاکاری، نماز یا کوئی بھی صدقہ یا روزہ، اس کے شروع کرنے سے پہلے سے ہی اگر ریاکاری کی نیت ہے تو اس عمل کو وہ عمل تو شرک ہوا ہی، کرنے والے کو بھی مشرک گردانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خطرناک معاملہ ہے۔ گویا بندہ عبادت کی انجام دہی کا آغاز ہی ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص مشرک بھی بن سکتا ہے۔ روایت میں فقد اشرک ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اسے مشرک ہی قرار دیا ہے۔ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا، معاملہ غایت درجہ خطرناک ہے۔ انما الاعمال بالنیات کی تشریح میں اس پہلو کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تو کسی ایک عمل کی بات کہی، کہ کوئی ایسا بھی مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے سارے کے سارے اعمال میں ریاکاری کی نیت رکھتا ہو؟ کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ جو نماز پڑھے تو دکھانے کے لیے، روزہ رکھے تو دکھانے کے لیے، صدقہ و خیرات کرے تو دکھانے کے لیے، یعنی جو بھی کام وہ کر رہا ہے وہ دکھانے کے لیے، ریاکاری کے طور پر کر رہا ہے۔ کیا ایک مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ علماء کرام نے اس سوال کو اٹھایا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی اگر واقعی مسلمان ہے تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ صفت دکھاوے کے طور پر اپنے عمل کو انجام دینے کی جو صفت ہے، یہ کفار اور منافقین کی صفت قرآن نے ذکر کی ہے، یہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 142 میں فرمایا کہ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یراؤون الناس، کہ وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا حقیقت میں ذکر بہت کم کرتے ہیں، اللہ کو یاد بہت کم کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی وہ افعال یا اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ وہ مسلمانوں کے زمرے میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دل سے کفار کے ساتھ ہیں، لیکن اس طرح کے جو شاعر ہیں ان کو وہ صرف اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ مسلمان اپنی جماعت میں ہم کو شمار کرتے رہیں، ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ منافقین جو ہوتے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے کب آتے تھے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکتے تھے، آخر میں پہنچتے تھے، اور وہ صرف اس لیے کہ مسجد کے اندر رہیں گے، ان کا تھوبڑا باقی لوگ دیکھ لیں تو یہ یقین کر لیں کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، ورنہ حقیقت میں تو مسلمان تھے ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا سورہ بقرہ ہی کے اندر منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ کیا کہا کہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ ہم لوگ تو ایمان لا چکے ہیں، یعنی فعل کے صیغے سے استعمال کرتے تھے کہ ہم لوگ ابھی ایمان لا رہے ہیں، یعنی یہ چیز پہلے سے ہمارے یہاں نہیں تھی، ہم مومن نہیں تھے، یہ ہم مومن ہیں یہ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی ابھی تمہارے سامنے ہم اس عمل کو اپنے اندر ہم نے پیدا کر لیا، یہ صیغہ استعمال کرتے تھے۔
لیکن جب اپنے صنادیر قریش کے پاس جب پہنچتے تھے، جب کفار کے پاس پہنچتے تھے، یہودیوں کے پاس پہنچتے تھے، تو ان کے سامنے کیا کہتے تھے؟ قالوا انا معکم، جملہ اسمیہ استعمال کرتے تھے کہ ہم لوگ تو ہمیشہ سے تمہارے ہی ساتھ تو ہیں، تمہاری ہی گروپ کے تو ہیں ہم، انا معکم، تاکیدی لہجے میں. اور اس کے بعد کہتے تھے انما نحن مستہزئون. ارے ان لوگوں کے سامنے جو جا کر کے اٹھا پٹک کر لیتے ہیں رکوع سجدہ، وہ تو ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں ہم لوگ، ان کو گدھا بناتے ہیں، ان کو الو بناتے ہیں. حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون. تو اس لیے ان کا مقصد ہی وہی ہوتا تھا حقیقت میں کہ وہ اس طرح کے شاعر کو، نماز کا شعیرہ ہو یا کوئی اور شعیرہ ہو، وہ انجام اس لیے صرف دیتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کو یہ باور کرا سکیں، دکھلا کر کے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بھیا ہم جیسے تم لوگ کرتے ہو ویسے ہم بھی کرتے ہیں، لہذا تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ورنہ ان کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہوتا ہی، اللہ پر ایمان تھا ہی نہیں ان کا. وہ تو دل سے حقیقت میں یہودی تھے، دل سے حقیقت میں یہودی تھے، مشرکین میں سے تھے. تو یہ جو ہے کوئی مسلمان اس طرح کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے سارے کے سارے اعمال ریاکاری میں انجام دے، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، روزے کی عبادت ہو، صدقہ و خیرات کی، زکوٰۃ کی. ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سورہ بقرہ کے اندر کفار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا رعاء الناس، سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں. تو یہاں اس سے پتہ چلا کہ مکمل طور پر کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے یا انسانوں کے لیے، کسی اور کی رضا جوئی کے لیے انجام دیا جائے، انجام دینے کی نیت کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اب آئیے، اب رہ گئی دوسری شکل کہ آدمی شروع کرتا ہے اللہ کے لیے. ہاں، پہلے اس کا حکم بتلا دیں کہ یہ جو عبادت انجام دی گئی آغاز سے لے کر کے ہی غیر اللہ کو یا کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے، اس کا حکم کیا ہے کہ یہ نماز باطل ہے، یہ صدقہ باطل ہے، یہ روزہ باطل ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس اپنے عمل سے اس نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے علاوہ مخلوق کی رضامندی کو اس نے چاہا. دوسری شکل یہ ہے ریاکاری کی کہ انسان نے عمل تو اللہ کے لیے شروع کیا لیکن بیچ میں اس کی نیت میں فتور آ گیا یا ریاکاری داخل ہو گئی. نماز مثال کے طور پر ہے، جب وہ مسجد میں داخل ہوا ہے تو صحیح نیت سے داخل ہوا، فرض ادا کرنے کی نیت سے، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے. پر جب شروع کیا نماز کو تو پھر اس کی نماز کے دوران کہیں نہ کہیں کسی کو دکھانے کی نیت، ریا کی نیت اس کے اندر آ گئی. اب اس کی چند حالتیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی واضح حکم علماء کرام نے بالکل ایک لفظ میں نہیں لگا دیا بلکہ کہا کہ اس کی تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیت اللہ کے لیے کر کے شروع کرتا ہے، بیچ میں اس کی نیت کسی اور کو دکھانے کے لیے ہو جاتی ہے، تو اب اس میں پہلی شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے لیے شروع کیا تھا، پھر مخلوق کے لیے ریاکاری اس کے اندر آ گئی، کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے. تو پہلی نیت پورے طور پر اس نے باطل کر دی، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جو شروع کیا تھا اب اللہ کی نیت سرے سے ختم ہو گئی. اب صرف اور صرف کیا رہ گیا؟ اس مخلوق کو ریاکاری جس کے لیے اس کے اندر آئی اس کو دکھانا ہی اصل مقصد رہ گیا. اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے ذہن سے پورے طور پر ختم ہو گیا، اللہ والی نیت اس کی پورے طور پر ختم ہو گئی. پہلی شکل یہ ہو سکتی ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو جیسے پہلے والی نماز جس کے شروع سے ہی ریاکاری تھی وہی حکم اس کا بھی ہوگا اور پوری کی پوری نماز انسان کی باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے اپنی نیت کو باطل کر دیا.
اور اسے مخلوق کے لیے بنا دیا۔ مثال کے طور پر شروع کیا اللہ کے لیے، اور اس کے بعد اس کو نیت ذہن میں یہ آ گئی کہ صاحب اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے فلاں باس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے فلاں دوست کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے فلاں حاکم کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر یہ نیت آ گئی اور اللہ کی نیت پورے طور پر ختم ہو گئی تو یہ عبادت باطل اور فاسد ہو جائے گی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نیت سے عبادت شروع کرتا ہے، جیسے نماز ہی کو یہاں پر ہم رکھ لیتے ہیں، باقی کو آپ خود تصور کر لیجیے اور خود سمجھ لیجیے گا۔ نماز ہی شروع کرتا ہے اللہ کے لیے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو نہار رہا ہے، کوئی اس کو گھور رہا ہے، یا کوئی اس کے نماز پڑھنے کے عمل کو واچ کر رہا ہے، تو خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ذرا ٹھیک طریقے سے نماز پڑھ لیں۔ تو اگر مان لیجئے 4 رکعت کی نماز ہے، پہلی رکعت تو اس نے اللے گللے پڑھ لیا چونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن جب دوسری رکعت میں پہنچا تب تک 2-3 آدمی دیکھنے والے آ گئے۔ اب دیکھنے والے آ گئے تو دوسری رکعت اس کے اندر اس کا خشوع خضوع بڑھ گیا۔ اور کس لیے بڑھ گیا؟ کہ اس کی نماز کو کوئی واچ کر رہا ہے، کسی کو وہ امپریس کرنا چاہ رہا ہے۔ کوئی جب اس کو احساس ہوا کہ کوئی اس کی نماز کے عمل کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، گھور رہا ہے، اب یہاں سے اس کی عبادت میں خشوع و خضوع بڑھ گیا، تاکہ ٹھیک سے دیکھ لے اور سمجھے کہ ہاں واقعی متقی پرہیزگار بندہ ہے۔ اب یہ دیکھنے والے لوگ، کوئی استاذ کا شاگرد بھی ہو سکتا ہے، استاذ ہے، نماز پڑھ رہا ہے اللے دللے، شاگرد آ گئے تو اب شاگردوں کے سامنے تھوڑا سا ہیبت بنانے کے لیے تقوی کا بخار چڑھ جائے اور خشوع و خضوع بڑھ جائے، یا پھر یہ کہ اپنے والدین کو دیکھ لے، ان کو دیکھ کر کے، یا سرپنچ آ گیا، کسی کا کوئی مکھیا آ گیا، گاؤں کا کوئی بڑا شخص آ گیا اس کو دکھانے کے لیے، یا امام مسجد کا امام آ گیا تو امام صاحب کو امپریس کرنے کے لیے، کسی کو بھی۔ تو اب جو پہلی رکعت اس نے پڑھی تھی اور اس میں رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ کر کے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تھا، اب جب دیکھا کہ کوئی واچ کر رہا ہے تو کسی اور کو خوش کرنے کے لیے وہ سبحان ربی العظیم 3 کی بجائے 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 3 اور 10 میں آپ جانتے ہیں کہ فرق تو لگے گا، جو ٹائم 3 میں لگے گا 10 میں اس سے 2 گنا 3 گنا ٹائم لگے گا، اور یہ 3 سے جو 10 کا آنکڑا بڑھا، یہ ظاہر سی بات ہے وہ اس میں اللہ کی نیت نہیں، کسی اور کو امپریس کرنے کی نیت ہے، کسی اور کو دکھلانے کی نیت ہے۔ تو اسی طریقے سے قیام کا معاملہ ہے، پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھ کر کے نپٹا لیا تھا، دوسری رکعت میں سورہ بقرہ ہی شروع کر دیا 2.5 پارے کی۔ تو یہ چیز آ سکتی ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو زائد عمل ہے، جو اس نے ریاکاری کے طور پر پڑھایا ہے، وہ مقدار باطل ہو جائے گی۔ پورا عمل تو باطل نہیں ہوگا، البتہ وہ مقدار جو کسی اور کو دکھانے کی خاطر آپ نے بڑھائی ہے، چاہے تعداد میں، چاہے پیریڈ میں، چاہے کم یا کیف میں، تو اب وہ جو زائد مقدار ہے وہ زائد مقدار باطل ہو جائے گی۔ اور انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے یہاں پر پورا عمل فاسد آپ کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل عمل جو ہے عبادت کی، یعنی نماز کی جو اصل عبادت آپ نے شروع کی تھی، وہاں پر نیت آپ اللہ کی لے کر چلے تھے، اور نماز کی اللہ کے لیے وہ نیت آپ کی آخر تک رہی، لیکن یہ کہ بیچ میں کسی اور کو دکھانے کے لیے خشوع خضوع بڑھ گیا آپ کا، تو وہ جو زائد چیزیں بڑھیں وہ باطل ہو جائیں گی، اصل عبادت آپ کی باقی رہے گی، اور یہ شرک اصغر میں سے شمار ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی پناہ اس سے مانگنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے تیسری قسم ریاکاری کی یہ ہے کہ بندہ تعریف پسند ہو جائے نماز پڑھنے کے بعد یا کوئی عبادت انجام دینے کے بعد، عبادت دیا انجام اللہ کے لیے، مثال کے طور پر قرآن پڑھا اللہ کے لیے، نماز پڑھا اللہ کے لیے، روزہ نفلی رکھا اللہ کے لیے خالص طور پر،
لیکن بعد میں کوئی آیا اور کہا یار واقعی آپ تو بڑے روزہ دار آدمی ہیں، نہیں نفلی روزے بھی آپ رکھتے ہیں، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اب جب اس نے تعریف سنا بس اب اس کے اندر آ گئی چیزیں وہ جو نہیں آنی چاہیے تھی، جو اخلاص کے منافی ہوتی ہیں. اور اس روزے کا ظاہر سی بات ہے جو وہ روزہ رکھ چکا ہے اس کے بارے میں یہ چیز آئی، لیکن چونکہ وہ اب یہ جو چیز اس کے اندر پیدا ہوئی وہ اصل عمل مکمل ہونے کے بعد پیدا ہوئی، اور اسی لیے اصل عمل باطل نہیں ہوگا. اصل عمل باطل نہیں ہوگا. اصل عمل باطل کب ہوتا؟ جب شروع سے لے کر کے آخر تک یا شروع ہی میں شرکیہ چیز پائی جائے. اگر مکمل ہونے کے بعد اس قسم کا کوئی تصور آتا ہے انسان کے اندر تو وہ عمل اس کا باطل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمدہ الناس علیہ، کہا اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، کر چکتا ہے، عمل مکمل کر چکتا ہے، ویحمدہ الناس علیہ، بعد میں لوگ اس کے اس عمل کی تعریف کرتے ہیں. گویا پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو لوگ تعریف کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کی تعریف اس بندے کے عمل کرنے کے وقت میں مقصود نہیں تھی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کو واچ کر رہا ہے، کوئی اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن عمل مکمل ہونے کے بعد اب لوگ ایسا کرنے لگے تو کیا لوگوں کے ایسا کرنے کی وجہ سے اس کا وہ عمل باطل ہو جائے گا؟ کیا وہ اس پر اس کا مواخذہ ہوگا؟ جبکہ اس مسکین کا کوئی قصور نہیں، جب وہ عمل شروع کیا تھا اس کے ختم کر دینے تک اس کے ذہن میں ریاکاری کا کوئی مادہ آیا ہی نہیں تھا. تو کیا اب اگر لوگوں کی تعریف سے وہ خوش ہوتا ہے تو کیا یہ خوش ہونا ایسا تو نہیں کہ اس کے عمل کو ریاکاری کا مظہر بنا دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تلک عاجل بشر المؤمن، کہا کہ نہیں، یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ یہ مومن کے لیے جلدی سنائی جانے والی بشارت ہے. گویا یہ اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا یہ عمل مقبول ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے درجات بڑھے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین خوش ہوا ہے. اس اللہ رب العالمین کی رضامندی کا یہ پیشگی اظہار ہے، تلک عاجل بشر المؤمن. تو چونکہ اس نے اس عمل سے اپنے جو نیک عمل اس نے کیا اس سے اس کا مقصود لوگوں کی تعریف نہیں تھا، پر وہ چیز حاصل ہو گئی عبادت مکمل ہونے کے بعد. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ریاکاری کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور اپنے اعمال کو ہمیں اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اعمال جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. اور ان میں سے پہلی قسم تو وہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے آخرت میں ثواب چاہے، دنیا کے اندر اس کا بدلہ اس کے تصور میں بھی نہ ہو. نیت سے مراد یہ. دوسری چیز یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی عبادت کا، نیکی کا، طاعت کا، بندگی کا کام کرتا ہے جس کا ثواب دنیا کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ثواب بھی ذکر کیا ہے اور اخروی ثواب جو ہے وہ تو ہے ہی. تو ایسی صورت میں انسان دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ چاہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ چاہے. یہ دو قسم کے اعمال ہو سکتے ہیں. پہلی قسم کے اعمال جس سے اللہ رب العالمین کی آخرت میں جو ہے رضا مقصود ہے، عام طور سے ساری عبادتیں ایسی ہی ہیں، جتنے شرعی اعمال ہیں وہ اسی قبیل پر ہیں. اور جو دوسری قسم کی عبادت ہے
جو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جس کا ثواب دے گا اور جس کے ثواب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کیا ہے. مثال کے طور پر صلہ رحمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے اور اس عمل کے ثواب کا، دنیاوی ثواب کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت میں، متفق علیہ روایت میں ہے کہ یعنی امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو ذکر کیا ہے. کیا ہے روایت کہ من سرہ ان یبسط لہ فی الرزق او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے یا اس کے اثر کو باقی رکھا جائے اس کے بعد بھی، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اب آپ دیکھیں یہاں پر صلہ رحمی کا آخرت میں جو اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے وہ تو الگ روایتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہی ہوا ہے، لیکن یہاں دنیا کے اندر بھی اس کا اجر رکھا. اور وہ کیا کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرے گا تو تنگ دستی اس کو چھو کر بھی نہیں گزرے. تنگ دستی، پریشان حالی، رزق کے اندر تنگی کبھی اس کے گھر کا راستہ دیکھی گی ہی نہیں. یہ دنیاوی ثواب ہوا. کس چیز کا؟ صلہ رحمی کا. یا پھر اس کی عمر میں برکت عطا کر دی جائے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت عطا کر دی جائے، چاہے عمر کو دراز کر کے اور نیک اعمال زیادہ مدت تک انجام دینے کی توفیق دے کر، اور یا تو پھر مختصر ہی مدت میں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق دے کر کے کہ جو لمبی مدت والے نہیں انجام دے سکے. اس قسم کی بابرکت چیزیں انسان کی عمر میں حاصل ہو سکے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. گویا صلہ رحمی کا دو جو ثواب ذکر کیا گیا وہ دونوں دنیاوی ہے یہاں اس حدیث کے اندر. تو اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے اور اس دنیاوی ثواب کی نیت کرتا ہے تو کیا اس کا عمل ریاکاری تو نہیں شمار ہوگا؟ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ تو خود شریعت نے کہا ہے، اور اس لیے شریعت نے جس عمل پر دنیاوی ثواب اور اخروی ثواب دونوں ذکر کیا ہے، اس کو کوئی کرتے ہوئے اگر دنیاوی اور اخروی دونوں ثواب کی نیت کرتا ہے تو یہ ریاکاری نہیں ہے. اس چیز کو واضح ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جہاد کے باب میں جو افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادتوں میں سے ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، ابو قتادہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قتل قتیلا لہو علیہ بینہ فلہ سلبہ، کہ جس نے کسی کو میدان کارزار میں ٹھکانے لگایا اور اس کا کوئی شاہد بھی ہے، کوئی دلیل بھی ہے کہ ہاں اسی نے اس کو ٹھکانے لگایا، تو کہا کہ اس کا جتنا بھی مال، اس کا جتنا مال اور دولت اور جتنا اسلحہ ہے اس کا مالک وہی ہوگا. تو اب یہ دنیاوی بدلہ ہوا جہاد کے اندر جو اس بندے کو ملے گا، اور اخروی جو اجر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ الگ ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی کا عمل کرتا ہے تو اس کو کیا نام ہے، شرک شمار نہیں کیا جائے گا، اس کو ریاکاری شمار نہیں کیا جائے گا. گرچہ یہاں پر دنیاوی ثواب کو پانا بھی مقصد انسان کا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اس سے ہم فارغ ہو گئے. اب ہم اگلے ٹکڑے کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. میں نے آپ کے سامنے اس بات کا کل تذکرہ کیا تھا اس سے پہلے کے درس میں کہ اب یہ جو ٹکڑا ہے یہ پہلے والے جملے کی تفصیل ہے. گویا مرکزی اس حدیث کا جو فکرہ ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے، اور اس کے بعد وانما لکل امرئ ما نوى، یہ کسی نہ کسی طور پر اس کا تکملہ ہے. اور اس کے بعد یہ جو ٹکڑا ہے یہ مکمل طور پر گویا ایک مثال کے ذریعے سے اس حدیث کے مضمون کی عملی جو تصویر ہے یا عملی اس کا مضمون ہے اس کو مثال کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے.
اور اس طریقے سے حدیث مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ گویا مثال ہے ان اعمال کے حوالے سے۔ اعمال چونکہ کیا حدیث میں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں کے اعتبار سے ہیں۔ تو اب یہاں اس مثال میں دو عمل پیش کیا گیا ہے، ایک ہجرت کا عمل اور ایک ہجرت کے عمل کی مثال پیش کی گئی ہے۔ ایک ہجرت وہ جو اللہ کی خاطر ہے اور اللہ کے رسول کی خاطر ہے، اور دوسری ہجرت وہ جو دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے ہے۔ اب ان ہجرت تو عمل ایک ہی ہے اور وہ کیا؟ ہجرت۔ تو اللہ کے لیے جو ہجرت ہے اس کا کیا معاملہ ہے، اور جو دنیا یا عورت کے لیے ہجرت ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ یہ گویا ایک عمل کی مثال دے کر کے انما الاعمال بالنیات کی عملی تصویر کو پیش کیا گیا ہے پڑھنے والوں کے سامنے یا سننے والوں کے سامنے۔ تو پہلے جملے میں کہا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں مقصود کیا ہے، شرط اور جواب میں جملہ ایک ہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے ارادے اور نیت کے اعتبار سے، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے اور شرعی ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ مضمون ہے۔ یہاں پر آئیے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصلاً یہ ہجرت ہے کیا، کس کی طرف ہوگی تو حکم کیا ہوگا، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے، اس پوائنٹ پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ برقرار رہے، اس لیے کہ جو بیان کرنے لگا ہوں اس حدیث کا سب سے اہم ٹکڑا یہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے بعد اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور کیوں یہ روایت، کیوں یہ حدیث ثلث اسلام کہا گیا یا نصف اسلام کہا گیا یا چوتھائی اسلام کہا گیا، اس کی وضاحت آپ کو سمجھ میں آئے گی ابھی ہجرت کے مضمون کو جب آپ سمجھیں گے۔ انما الاعمال بالنیات سے آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئیے ہجرت کی جو مثال، جس عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے لیے منتخب کیا، وہ عمل آخر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ سا عمل ہوگا؟ نہیں، وہ محتم بالشان عمل ہے، بہت محتم بالشان عمل ہے۔ اور کیسے محتم بالشان عمل ہے، اور خاص طور سے بر صغیر کے تناظر میں جو مشاہدین ہمارے انڈیا، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ وغیرہ سے جو لوگ ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، یا اس جگہ کے جو لوگ یورپ اور امریکہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا خلیجی ممالک سے جڑے ہوئے ہیں، اس پوائنٹ کو ذرا دھیان سے سنیں گے، اس لیے کہ یہ اس درس کا کے اہم نقطوں میں سے ایک نقطہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ہجرت ہی کی مثال کیوں پیش کی؟ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہی کی بات مثال میں پیش کرنی تھی، نماز کی پیش کر دیتے، روزہ کی پیش کر دیتے، صدقہ و خیرات کی پیش کر دیتے۔ نہیں صاحب، 5 وقتہ جو نمازیں ہیں ان کی نہیں پیش کی، جمعہ کی نہیں کی، روزے کی نہیں کی، صدقہ و خیرات کی نہیں کی، کس کی پیش کی؟ ہجرت کی پیش کی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس خاص عمل میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ہی مثال کے لیے مقرر فرمایا، خاص فرمایا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہجرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے لغت میں ترک، چھوڑ دینا۔ ہجارہ کہا جاتا ہے یعنی تارکہ۔ اور جب ہجرت کا لفظ اصطلاح میں بولا جاتا ہے تو اصل یہی ہے کہ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونے والی ہجرت کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو انجام دیا جائے تو اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، اور رب کریم کے پاس جو اس عمل کا اجر اور اس کا بدلہ اور اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے، اس ثواب اور اللہ کی رضا جوئی اس کا مطمح نظر ہو۔ یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے۔ اپنے ہر عمل سے بندے کو ہجرت کا ارادہ لازمی طور پر کرنا چاہیے۔
وہ کوئی سا بھی عمل کر رہا ہو، اگر اس عمل میں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ عمل مقبول نہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کے عمل کی مثال ہی کیوں پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ کوئی سا بھی طاعت کا عمل ہجرت کے ارادے کے بغیر نامکمل ہے۔ یہاں سے ہجرت کی مثال یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو اللہ کی طرف ہجرت کسی عمل سے کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے لیے اس کو خالص کر کے، اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی، اللہ رب العالمین کے یہاں جو ثواب ہے اس ثواب کی جستجو میں اس عمل کو انجام دیا جائے۔ یہ ہے کسی بھی اطاعت کے کام میں، طاعت و بندگی کے کام میں اللہ کی طرف ہجرت کی نیت کر کے اس عمل کو انجام دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اس طور پر ہوگی کہ اپنے اس نیک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ادا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کر کے اس کو انجام دے، اور اس چیز کی رغبت ظاہر کرتے ہوئے انجام دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں بتلایا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ تو ہجرت اللہ کیا ہے اور ہجرت الرسول کیا ہے، اور یہ دونوں ہجرتیں انسان کے ہر عمل میں مقصود بذات ہیں، مقصود ہیں یہ۔ اسی لیے آئیے یہاں پر امام ابن القیم کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ ایک مشہور عالم دین ہے اسلامی تاریخ میں، جو چند انگلیوں پر گنی جانے والی ہستیاں ہیں، ان میں سے ایک ہستی امام ابن القیم کی ہے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کے جو علمی فرمودات ہیں وہ کشید ہیں کس سے؟ امام ابن تیمیہ سے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا بہت معرکۃ الآراء ایک مشہور قصیدہ ہے جسے قصیدہ نونیہ کہا جاتا ہے۔ اگر قصیدہ نونیہ ہم نے اور آپ نے نہیں پڑھا اب تک تو سمجھیے کہ زندگی ہماری نامکمل ہے اور ایک بہت بڑا خلا ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ قصیدہ نونیہ کو ضرور بھی ضرور پڑھ لے، پڑھ کیا لے، اگر توفیق ہو تو اسے حفظ کر ڈالے۔ آئیے نونیہ کے کچھ اشعار یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ہجرت کے اس مضمون کو بہت واضح طور پر اپنے دلکش اسلوب میں بیان فرمایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کیا کہا امام ابن القیم نے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنے نونیہ میں کہتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِقَلْبِكَ ہجرتین ولا تنم۔ کیا بہتر نہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر دوں؟ میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اسکرین پر سے میں جو صفحہ کھلا ہوا ہے اسے ہٹا کر کے اور میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ کے سامنے میں اس صفحے کو کھول رہا ہوں جس میں امام ابن القیم کے یہ اشعار ہیں۔ دیکھیے امام ابن القیم رحمہ اللہ، اب آپ کے سامنے اسکرین پر وہ اشعار دکھائی دے رہے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِقَلْبِكَ هِجْرَتَيْنِ وَلَا تَنَمْ فَهُمَا عَلَى كُلِّ امْرِئٍ فَرَضَانِ فَالْهِجْرَةُ الْأُولَى بِالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالطَّاعَاتِ، کہا کہ فَالْهِجْرَةُ الْأُولَى إِلَى الرَّحْمَنِ بِالْإِخْلَاصِ فِي سِرٍّ وَفِي إِعْلَانِ فَالْقَصْدُ وَجْهُ اللَّهِ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالطَّاعَاتِ وَالشُّكْرَانِ فَبِذَاكَ يَنْجُو الْعَبْدُ مِنْ إِشْرَاكِهِ وَيَصِيرُ حَقًّا عَابِدَ الرَّحْمَنِ وَالْهِجْرَةُ الْأُخْرَى إِلَى الْمَبْعُوثِ بِالْحَقِّ الْمُبِينِ وَوَاضِحِ الْبُرْهَانِ فَيَدُورُ مَعَ قَوْلِ الرَّسُولِ وَفِعْلِهِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا بِلَا رَوَغَانِ وَيُحَكِّمُ الْوَحْيَ الْمُبِينَ عَلَى الَّذِي قَالَ الشُّيُوخُ فَعِنْدَهُ حَكَمَانِ
لا يحكمان بباطل ابدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی نونیہ کے یہ اشعار آپ کے سامنے میں نے رکھے. اس کے ان ابیات کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ ہجرت کے مضمون کو واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اے بندے اپنے دل کی 2 ہجرتیں مقرر کر لو اور ان 2 ہجرتوں سے کبھی غافل نہ ہو. ان میں سے دونوں کی دونوں ہر بندے پر فرض ہیں. پہلی ہجرت رحمان کی طرف ہے, اللہ رب العالمین کی طرف ہے, اور وہ ہجرت کس چیز کے ذریعے؟ اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ذریعے سے. چاہے انسان سر میں ہو یا علانیہ میں ہو, جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو, تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو, تو اللہ کی رضا ہی اس کا مقصود ہو. اپنے اقوال سے, اپنے اعمال سے, اپنی نیکیوں سے اور اپنے شکر سے, اسی سے بندہ نجات پا سکتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے, اور رحمان کی حقیقت میں عبادت کرنے والا بن سکتا ہے. یہ پہلی ہجرت ہوئی. اور دوسری ہجرت کہا کہ اس ذات کی طرف جو واضح حق کو دے کر بھیجے گئے اور واضح دلیل کو دے کر کے بھیجے گئے, تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ گھومتا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ساتھ گھومتا رہے, کرنے میں بھی اور نہ کرنے میں بھی, کرنے میں بھی اور چھوڑنے میں بھی, بغیر لو صاحب بلاؤ آپ لوگوں کے سامنے. جی میں معذرت خواہ ہوں کہ بیچ میں کٹ گیا تھا, زوم پر کٹ جانے کی وجہ سے بیچ میں تھوڑا سا انقطاع ہو گیا تھا. پھر میں آپ کے سامنے اس کو جاری رکھتا ہوں. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ہجرت کا 2 مضمون بیان کیا, ایک اللہ کی طرف ہجرت اور ایک اللہ کے رسول کی طرف ہجرت. تو اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی بات چل رہی تھی. فرمایا کہ وَالْهِجْرَةُ الْأُخْرَى إِلَى الْمَبْعُوثِ بِالْحَقِّ الْمُبِينِ وَوَاضِحِ الْبُرْهَانِ فَيَدُورُ مَعَ قَوْلِ الرَّسُولِ وَفِعْلِهِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا بِلَا رَوَغَانِ وَيُحَكِّمُ الْوَحْيَ الْمُبِينَ عَلَى الَّذِي قَالَ الشُّيُوخُ فَعِنْدَهُ حَكَمَانِ لا يحكمان بباطل ابدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان. کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہ دوسری ہجرت اس ذات کی طرف ہے جو حق مبین دے کر کے بھیجے گئے اور واضح حق دے کر کے بھیجے گئے اور واضح دلیل دے کر بھیجے گئے. تو وہ رسول کے ساتھ گھومتا رہے, جدھر جدھر رسول کا قول اور رسول کا فعل اسے گھماتا جا رہا ہے, کرنے میں بھی اور نہ کرنے میں بھی, کرنے میں بھی اور چھوڑنے میں بھی, بغیر کسی لاگ لپیٹ کے, بغیر کسی داؤ پیچ کے, بغیر کسی داؤ پیچ کے. ابن قیم کے الفاظ پہ دھیان دیجیے گا, بلا روغانی ابن قیم نے کہا ہے. اور یہ اشارہ کس طرف ہے اس کی وضاحت میں ابھی آگے کروں گا, پہلے شعر سے نپٹ لیں. فرمایا اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی وحی کو اپنا حکم بنائے ہر اس بات پر جسے شیوخ نے کہا, جسے ائمہ نے کہا, جسے چاہے ائمہ اربع ہوں, چاہے امت میں کوئی بھی پیر ہو, فقیر ہو, عالم ہو, فقیہ ہو, علامہ ہو, کوئی بھی شخص ہو, شیوخ کی, لوگوں کی باتوں پر کس کو حکم بنائے؟ وحی مبین کو, یعنی قرآن کو اور سنت کو. اس لیے کہ ہر بندے کے پاس 2 حکم موجود ہیں جو باطل کا فیصلہ کبھی نہیں کرتے, اور پورے کا پورا عدل اسی چیز میں ہے جسے یہ دونوں حکم بتلا دیتے ہیں. اور وہ حکم کون سے ہیں؟ پہلا حکم قرآن اور دوسرا حکم حدیث سنت. اب آئیے امام ابن قیم رحمہ اللہ سے جو بات یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث پڑھنے والوں
इन्नमल आमालु बिन्नियात के मजमून को समझो। इन्नमल आमालु बिन्नियात कह करके भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे दिया कि बंदो अपने आमाल को सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम दो। अमल अंजाम देने से पहले भी, अमल अंजाम देने के दौरान भी, अमल अंजाम देने के बाद भी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अपने सारे नेक आमाल जो हों, अपने सारे आमाल जो तुम कर रहे हो, उसमें हिजरत की नीयत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और वो हिजरत दो है, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह की तरफ हिजरत कह करके रुक नहीं गए, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत। अल्लाह की तरफ हिजरत क्या है, यह आपके सामने बतला दिया। अल्लाह की तरफ हिजरत ये है कि इंसान इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए काम को अंजाम दे, रियाकारी से अपने अमल को पाक और साफ और मुबर्रा रखे हर मरहले के अंदर। ये हिजरत इल्लाह है, अपने नेक अमल के अंदर। किसी भी नेक अमल में उसका इतलाक किसी भी अमल पर होगा। कोई अमल इस हिजरत से खाली अगर है तो वो काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी हिजरत रसूल की तरफ, और रसूल की तरफ हिजरत का मतलब क्या है कि इत्तिबा रसूल की हो। अपने किसी काम को करने में, अपने किसी काम को छोड़ने में उसका मतमह नज़र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हो। अगर अमल या कौल या दोनों मौजूद हैं तो वो उस काम को करे, क्योंकि यही इत्तिबा का तकाजा है। और अगर नहीं मौजूद है तो उस अमल को ना करे, किसी किस्म का दाव पेच उसमें चलने की कोशिश ना करे कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने किया है, ये फ़लाँ इमाम का वजीफ़ा है, ये फ़लाँ पीर का वजीफ़ा है, ये फ़लाँ फ़कीर का वजीफ़ा है। नहीं साहब, कोई वजीफ़ा नहीं चलेगा। यहाँ पर चलेगा वही जो अल्लाह के लिए खालिस हो और जिस पर इत्तिबाए सुन्नत की मोहर लगी हो, करने में भी और छोड़ने में भी। ये दो हिजरतें अगर नेक अमल के साथ नहीं है तो फिर वो हिजरत मकबूल नहीं है और वो अमल आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। इस चीज़ को जहन में रखें। और यहीं से हिजरत की मिसाल ही क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की, इसकी हिकमत खुल करके हमारे सामने नज़र आती है और समझ में आती है। एक बात यहाँ पर यह है कि हिजरत इस्तिलाही तौर पर कहा जाता है बिलाद कुफ्र से बिलाद इस्लाम की तरफ वतन छोड़कर जाने। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया है कि ला हिजरत बादल फतह वलाकिन जिहादुन व निय्या, कि फ़तह मक्का के बाद हिजरत नहीं है, लेकिन जिहाद और नीयत ये क़यामत तक कायम है। इस हदीस का मज़मून लोगों ने यह बयान किया है कि अब मक्का फ़तह हो जाने के बाद अब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत ये अब क़यामत तक नहीं होगी, इसलिए कि उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रह गई और मक्का दारुल इस्लाम बन गया। इसलिए अगर कोई उसमें ठहरा हुआ है तो उसे मदीना की तरफ हिजरत करना लाजिम नहीं है। लेकिन जिहाद और नीयत की जो हिजरत है वो क़यामत तक बाकी है। और यहीं से इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने हिजरत के उस मज़मून को अख़ज़ किया है जो उनके क़सीदा नूनिया से मैंने आपके सामने बयान किया है। यहाँ क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हिजरत तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नीयत की हिजरत क़यामत तक बाकी है। जिहाद की हिजरत और नीयत की हिजरत ये क़यामत तक बाकी है। अल्लाह की कसम, इस मज़मून को इससे पहले मैं ख़ुद नहीं जानता था। आपके सामने बयान करने का ये समरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अता फरमाया कि आज मेरे सामने ये मज़मून आश्कार हुआ है कि नीयत की हिजरत क्या होती है। इब्न क़य्यिम के नूनिया को पढ़ें आप, फिर से एक मरतबा उन अशार में गौर करें कि क्यों उन्होंने कहा। गोया इमाम इब्न क़य्यिम कहना चाहते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, यहाँ नियत कह करके या दूसरी रिवायतों में जो नीयत का लफ्ज़ आया हुआ है, इस नीयत से नीयत हिजरत मुराद है। और उस नीयत हिजरत के बग़ैर कोई अमल काबिल कबूल। अल्लाह की कसम,
یہ مضمون میرے ذہن میں آج سے پہلے خود مجھے معلوم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کس قدر عظیم علم اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ ایک خزانہ تھا علم کا، جس قدر اس کو کریدا جائے اس قدر نئے نئے فوائد ان کو پڑھنے سے، ان کے یہاں جانے سے ہر بار انسان کو ایک نئی چیز اور ایک نیا فائدہ انسان کشید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ ہے مناسبت انما الاعمال بالنیات اور فمن کانت ہجرتہ کے جملے سے۔ یہ تعلق، یہ ربط انما الاعمال بالنیات اور ہجرت کی ہی مثال کیوں دی گئی؟ آج سے پہلے میں خود اس ربط سے ناآشنا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اس بات کا اندازہ لگا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ والا جو جملہ ہے وہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات کے ساتھ جوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اس حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، آپ لوگ بھی عاجز آ چکے ہوں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس درس کو مکمل کر دوں اور اگلے درس سے انشاءاللہ دوسری حدیث کو ہم شروع کریں تاکہ تیزی کے ساتھ ہمارا درس آگے بڑھے۔ یہاں ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے اس تفصیل کو سامنے رکھیے گا تو اب آگے والی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر جملہ دکھائی دے رہا ہے۔ محققین علماء نے اس پوائنٹ پر ایک بہت عظیم نقطہ اور بھی پیش کیا ہے، اور وہ کیا کہ آخر اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط اور جواب کو ایک ہی کیوں رکھا ہے؟ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ عام اسلوب میں ایسا منع کیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو کہہ سکتے آپ۔ پھر ہم نے اس کا معنی یہ لیا تھا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو ازرو نیت کے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے ازرو شرع اور ازرو ثواب کے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اسی لفظ کو دہرایا کیوں گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ مقبولہ، مثال کے طور پر کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت مقبول ہے، اس کے ہجرت پہ اجر دیا جائے گا۔ لیکن نہیں صاحب، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، گویا اصرار ہے کہ یہی جملہ دہرایا جائے گا جو جملہ شرط کے اندر بعین ہی آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی حکمت جو بظاہر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے صرف اسی کو دوہرا دینا کافی ہے۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اس کی عظمت کا کیا پوچھنا، اس کی فخامت کا کیا پوچھنا، اس کی شان و شوکت کا کیا پوچھنا، اس کے مقام و مرتبے کا کیا پوچھنا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ تو گویا اسی شرط والے جملے کو دوبارہ مکرر ذکر کر دینا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کی فخامت، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت کا درجہ کیا ہے، اس کا آپ سوال کیا کرتے ہو؟ صرف اس کے درجے کو بتانے کے لیے یہی دوبارہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہ اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہے۔ سبحان اللہ، یہ نقطہ کس قدر اہم ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، یہ ٹکڑا وہ ٹکڑا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کی پہلی روایت، اگر آپ کو یاد ہو کہ امام بخاری نے پہلی جگہ پر جو حدیث ذکر کی ہے، کھول رکھا ہے تم نے، دیکھو تو پہلی روایت جو امام بخاری نے ذکر کی ہے وہاں اسی پر اکتفا کیا ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں صرف اسی پر اکتفا کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ انما الاعمال بالنیات کا اس جملے سے کتنا عظیم تعلق ہے۔ تو شرط اور جواب کے جملے کو ایک رکھ کر کے گویا
اس جملے کی اس شرط اور جواب والے جملے کی جو ہے عظمت کو بتلانا جو ہے مقصود ہے، اور یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ انسان کا کوئی عمل اس ہجرت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے کسی بھی عمل کی عظمت کی معراج کو چھو سکے۔ گویا اس سے یہ پیغام دینا مقصود ہے۔ اب آئیے اس کے بعد اگلا جملہ، ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہاں ہجرت کا معنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب ہجرت نہیں ہوگی تو پھر ما سوى اللہ و رسولی جو بھی ہیں وہ اس جملے کے اندر داخل ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، عقبہ کی تلاش اگر نہیں ہوگی کسی کو تو پھر دنیا کے لیے کرے گا، اور دنیا کے لیے کرے گا تو دنیا کہہ دینے سے دنیا کی ساری چیزیں آ گئی، جس میں وہ عورت بھی شامل ہے، جس میں عورت بھی شامل ہے۔ پر عورت کو الگ کیوں ذکر کیا گیا، اس کا میں ایک درس میں جواب دے چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو، زن زر زمین جب میں نے کہا تھا اس کو دیکھ لیجئے گا اگر وضاحت سے دیکھنا ہو تو گویا دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ گئیں، لیکن عورت کا فتنہ چونکہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے جو انسان کو راہ راست سے گمراہ کرتی ہے، اس لیے اس کو خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ محققین علماء نے اس کی شرح میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ دنیا، عورت، دو چیز کا ذکر کیا۔ یہاں پر میں اس پہلو کو ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ اس کو میں کہہ چکا ہوں کہ یصیبها لدنیا یصیبها او الی دنیا یصیبها، اس کا کیا فرق ہے وہ بیان کر چکا ہوں، اور امرأة ينكحها او يتزوجها، اس کا فرق بیان کر چکا ہوں کہ نکاح اور زواج کا فرق کیا ہے۔ آج میں بات کرنے لگا ہوں دوسرے جملے پر جو جواب کا جملہ یہاں پر ہے۔ اوپر والے جملے کے طرز پہ اگر چلا جاتا تو تقاضا یہ تھا اسلوب کا کہ یہاں پر کیا کہا جاتا، فہجرتہ، یعنی ومن كانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأة ينكحها فہجرتہ الی دنیا یصیبها، یا فہجرتہ الی امرأة ينكحها، اس اسٹائل میں اگر باقی رکھا جاتا جملے کے اسٹرکچر کو جو پہلے جملے میں آپ نے دیکھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو عظمت بتلانی مقصود تھی، اس لیے من وان دہرا دیا، اور یہاں تو اس کا اپوزٹ ہے، یہاں اس کا اپوزٹ ہے، یہاں وہ کیسے ذکر کیا جا سکتا تھا؟ یہاں تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اگر اپنے عمل سے ہجرت میں کسی اور کی نیت کوئی بندہ کر رہا ہے، چاہے وہ عورت کی طرف ہجرت کی نیت ہو یا دنیا کی طرف ہجرت کی نیت ہو، تو اتنی گھٹیا چیزیں ہیں کہ ان کو تو ذکر کرنے کے لیے یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو اپنی زبان پر لا کر کے انسان اس کے ذکر سے اپنی زبان کو آلودہ کرے۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے، گھٹیا چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کا قصد کیا، یعنی حقارت بیان کرنا مقصود ہے، اس کے گھٹیا پن کو، اس کی رذالت کو، اس کے نیچ پن کو، اس کے سفولیت کو دکھلانا مقصود ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ انسان اپنی نیت کو اس کی طرف موجہ کرے، اپنی ہجرت کی نیت کو اس چیز کی طرف موجہ کرے، وہ اس چیز کی مستحق نہیں ہے، وہ ہاتھ کا میل ہے۔ دنیا اور دنیا وما فیہا، جس میں عورت بھی داخل ہے، وہ اس دنیا کی ساری چیزیں حقارت کی آخری معراج یا آخری پاتال کو چھونے والی ہیں، جن کی کوئی، جیسے اوپر والی ہجرت وہ ہجرت کی معراج تھی، ویسے یہ والی ہجرت کی پاتال ہے، جس کے گھٹیا ہونے کا، جس سے نیچے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، موصول صلہ لا کر کے اس کے ذکر کو گول کر دیا گیا۔ دنیا کو حقارت کی وجہ سے، امرات کو حقارت کی وجہ سے، دنیا اور عورت دونوں میں سے کسی کا تذکرہ لفظوں میں لایا ہی نہیں گیا، ان کے ذکر کو لپیٹ دیا گیا، ان کے بستر کو گول کر دیا گیا، جملے سے انہیں حذف کر دیا گیا، اور کہا گیا
پہلے والے جملے کے برخلاف طریقہ اختیار کرتے ہوئے کہا گیا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یہ اس حدیث کا اجمالی مضمون تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں چاہتا یہ تھا کہ ایک درس اور اس پر میں دوں جس میں اس حدیث سے جو فوائد اور مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ امام عراقی نے طرح التثریب کے اندر 50 سے بھی زائد مسئلے اس حدیث سے مستنبط کیے ہیں۔ اور پھر امام شافعی نے جب یہ بات کہی کہ یہ 1/3 دین ہے، علم ہے، تو اس حدیث کا مدخل کن کن شرعی اعمال کے اندر ہے ان کا کچھ ایک مثال ہی کے طور پر 2-4 کا تذکرہ کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کو جو باتیں ذکر آپ کے سامنے کر دی گئی ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ مزید اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو جو حدیث کی شروح ہیں ان کی طرف رجوع ہو کر کے، اور میں نام ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کتاب کا نام طرح التثریب امام عراقی کی، اس کے اندر اس حدیث کے فوائد کے طور پر بہت لمبے چوڑے فوائد کو اور مسائل کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی اس حدیث کے مشمولات کو صحیح سیاق میں پورے طور پر استیعاب کے ساتھ سمجھنے کا خواہاں ہے تو اسے چاہیے کہ طرح التثریب کی طرف رجوع کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ رب العالمین اسے ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو کرنے کی، انجام دینے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر عبادت کے عمل کو اپنی ذات کے لیے خالص کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہر عمل کو ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے ادا کریں، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے کسی عمل کو ایسا نہ بنائے جو اس کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا شہدائی بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے، ریاکاری سے، اور امت کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل مخلوقات میں سے کسی کو بھی لانے، سمجھنے یا تصور کرنے کے تصور تک سے، کے وہم تک سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ائمہ کی شان اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم ان کی جو شان نہیں ہے وہ شان ہم ان سے منسوب کریں، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی امام کے فرمان کو، کسی امام کے قول کو لا کر کے حدیث رسول کو ٹھکرا دیں، یا بعض ان ائمہ کے طریقے پر چلیں کہ جو بھی حدیث ہمارے امام کے قول کے مخالف آئے گی وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا تو متروک ہے، او کما قال ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قسم کی جرأت رندانہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرامین رسول کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متبع سنت بنائے، صرف زبان سے محبت رسول کا دعوے دار نہ بنائے، بلکہ محبت رسول کا پیمانہ جو اتباع ہے اللہ رب العالمین اس اتباع کے پیمانے پر، اس اتباع کے معیار پر ہمیں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو اپنی ذات کے لیے خالص کر کے قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس حدیث سے جب امام بخاری نے اپنی کتاب کی شروعات کی، امام مالک نے اپنے موطا کی شروعات کی، امام نووی نے اپنی 40 کی شروعات کی، تو جو مقصد ان مصنفین کا تھا وہی مقصد اللہ رب العالمین ہمارا بھی بنا دے۔ ہم بھی اس درس کو، اس 40 نوویہ کے درس کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر کے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ کی طرف ہجرت اور رسول کی طرف ہجرت کی نیت کر کے ہم اس عمل کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اختتام تک ہماری اس نیت کو برقرار رکھے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین سارے سامعین اور مشاہدین کو کی نیتوں کو اللہ رب العالمین خالص کر دے۔ اور اب اسی روشنی میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو اس 40 نوویہ کے اندر آ رہے ہیں ان تمام کو اسی جذبے سے اور اسی شوق سے اور اسی اہتمام سے اللہ رب العالمین پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और सलाम से पहले ये बात मैं ज़िक्र कर दूँ कि ये दुरूस आपके लिए किस कदर मुफीद साबित हो रहे हैं। इनको मज़ीद मुफीद बनाने के लिए आपके पास क्या इख्तराहात, क्या तजावीज़, क्या आपके मशवरे और आपके क्या कमेंट्स हैं, आप इससे हमें महरूम न कीजिए। इसे अगर आप ऑफलाइन सुन रहे हैं या फिर ऑनलाइन आप लाइव सुन रहे हैं या फिर दर्स मुकम्मल होने के बाद सुन रहे हैं, हमारे साइट पर, हमारे सफ़े पर हमेशा कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है। आप अपनी कीमती आरा से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि उसी की रोशनी में इस दर्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।